بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد قریش کے لوگ تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ بات قریش کے سرداروں کے لیے فکر کا باعث بنی۔ وہ یہ مشورہ کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے روکا جائے۔ چنانچہ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا اور دین اسلام کی دعوت چھوڑنے کا کہا، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارا مال و دولت دینے کا کہا، اور یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو مکہ کا سردار بنا لیں گے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے نہ تو دولت چاہیے اور نہ ہی بادشاہی، میں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں جسے تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کے احکامات اور کلام سے آگاہ کر دوں۔ جب قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو قریش یہ سن کر بہت اگریسو ہوئے۔ تو اس وقت مکہ کا ایک فصیح و بلیغ شخص جس کا نام نضر بن حارث تھا، اس نے کہا کہ میں کئی ممالک گھوم چکا ہوں۔ میں نے شاعروں کو دیکھا ہے، ساحروں کو دیکھا ہے اور کاہنوں کو بھی دیکھا ہے اور محمد کو بھی دیکھا ہے۔ میں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ محمد نہ تو ساحر ہیں اور نہ ہی کاہن اور نہ ہی وہ کوئی شاعر ہیں۔ لہٰذا میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم محمد کے بارے میں غور و فکر کرو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں شکست ہو تو تم نہایت ہی سمجھداری اور عقل سے کام لو۔ تب انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم اپنے لوگوں میں سے سب سے زیادہ تجربہ کار یعنی اسی شخص نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو مدینہ کے احبار یہودیوں کے پاس بھیجیں گے تاکہ وہ ان احبار کے یہودیوں سے سوال پوچھے کہ جن کا جواب محمد کے پاس نہ ہو، اور ہم انہیں شکست دے سکیں۔ جب یہ دونوں سردار احبار کے یہودیوں کے پاس پہنچے کہ توریت اور انجیل کے یہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کریں، اور اگر وہ ان سوالات کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی نبوت کا دعویٰ صحیح نہیں۔ پہلا سوال ان سے یہ پوچھنا ان نوجوانوں کا وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو شرک سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، اور دوسرا سوال اس شخص کا حال بتائیں کہ جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا۔ تیسرا سوال ان سے پوچھنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں کو ساتھ لے کر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت سورۃ الکہف نازل فرمائی جس میں ان تمام سوالات کے جوابات بیان ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آج میں ایک سیریز شروع کرنے والی ہوں جہاں میں ان تینوں سوالوں میں سے ایک سوال کہ اس شخص کے بارے میں بتائیں کہ جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، وہ شخص کون تھا۔ تو آج کی سیریز میں ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہ جانتے ہیں قرآن کریم کی سورۃ الکہف اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور وہ دریافت کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے متعلق، فرمائیے کہ میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ ہم نے اقتدار بخشا تھا اسے زمین میں، اور ہم نے دیا تھا اسے ہر چیز تک کی رسائی کا علم۔ پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اسے یوں پایا کہ گویا وہ ڈوب رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمہ میں، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ ہم نے کہا کیا ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ذوالقرنین نے کہا کہ جس نے ظلم کیا تو ہم ضرور اسے سزا دیں گے، اور پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، تو وہ اسے عذاب دے گا بڑا ہی سخت۔ اور جو شخص ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اس کے لیے اچھا معاوضہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لانے کا جو آسان ہوں گے۔ پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستہ پر،
یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر تو اس نے پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنائی ہم نے ان کے لیے سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے آڑ۔ بات یوں ہی ہے، اور ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے۔ اور پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان تو پایا اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک قوم کو جو نہیں سمجھ سکتے تھے کوئی بات۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے اس علاقے میں، تو کیا ہم مقررہ کر دیں آپ کے لیے کچھ خراج تاکہ آپ بنا دیں ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار۔ وہ بولا، وہ دولت جس میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو جسمانی مشقت سے، میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ، تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں۔ یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا وہ خلا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا تو اس نے حکم دیا کہ دھونکو، یہاں تک کہ جب وہ لوہا آگ بنا دیا تو اس نے کہا کہ لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا کہ میں اس سے پگھلے ہوئے لوہے پر انڈیلوں۔ سو یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود اسے سرکا نہ سکے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق بخشی، اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ تو وہ اسے ضرور ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوا کرتا ہے، اور ہم ان میں سے کچھ کو کچھ پر لہروں کی طرح چھوڑ دیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو ناظرین، یہاں تک کا واقعہ آیت نمبر 83 سے 99 تک مکمل ہوا جاتا ہے۔ یہ واقعہ آپ نے قرآن کریم کی روشنی میں سنا ہے جو کہ سمجھنے میں آسان تھا، لیکن در حقیقت یہ واقعہ اپنے ساتھ بہت سے سوالات لے کر آتا ہے کہ کون تھے ذوالقرنین، وہ کس زمانے میں رہ رہے تھے، وہ کہاں کہاں سفر کر رہے تھے، اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ کون لوگ تھے جو کیچڑ میں غروب ہوتے ہوئے سورج کے پاس رہ رہے تھے، وہ کون سی جگہ تھی جہاں سورج سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی تھی، کون تھے یاجوج ماجوج، اور وہ کون سی جگہ تھی جہاں پر وہ فساد مچایا کرتے تھے، وہ دیوار کہاں ہے جو ذوالقرنین نے تعمیر کی تھی، ہمیں وہ دیوار نظر کیوں نہیں آ رہی، یہ دیوار کیسے اور کیوں ٹوٹے گی۔ تو ناظرین، آج سے ہم آپ کو ذوالقرنین کی طرح ہی ایک ایسے سفر پر لے کے جا رہے ہیں جہاں ہم جانیں گے کہ وہ دیوار کیسی تھی، وہ جگہ کیسی تھی جہاں سورج کیچڑ میں غروب ہوتا تھا۔ آج سے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں ہم حضرت ذوالقرنین اور ان کے تینوں سفروں کے بارے میں جانیں گے۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ جزاک اللہ۔